کبوتری اور سنہرے انڈے کی کہانی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک درخت کے اوپر مادہ کبوتر رہا کرتی تھی۔ اس نے اپنے گھونسلے پر انڈے دیے تھے۔ سارے انڈے سفید رنگ کے ہی تھے، پر ان میں ایک سنہرا انڈا تھا۔ یہ دیکھ کر مادہ کبوتر پہلے تو پریشان ہوئی، پھر اس نے سوچا کہ یہ انڈا بھی تو اسی کے پیٹ سے نکلا ہے، اسی لیے اس نے باقی انڈوں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن تیز ہوا چلی اور کبوتر کا گھونسلہ گر گیا، جس کی وجہ سے اس کے سارے انڈے ٹوٹ گئے، سوائے اس سنہرے انڈے کے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر مادہ کبوتر بہت دکھی ہوئی۔ یا اللہ، میں نے کتنی مشکلوں سے اپنا گھونسلہ بنایا تھا، ان میں میرے ہونے والے بچے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا اس طوفانی ہوا کو آج ہی چلنی تھی؟ اور اگر یہ ہوا آ بھی گئی تو کیا میرے ہی انڈے توڑنے کے لیے آئی تھی؟ مادہ کبوتر دکھ میں روئے ہی جا رہی تھی۔ پھر اس کی نظر پڑی اس سنہرے انڈے پر، جس انڈے کو دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، وہی انڈا بچ گیا۔ کم از کم اس کو تو سنبھال کر رکھوں گی۔ پھر مادہ کبوتر اس سنہرے انڈے کے پاس گئی اور اسے پیار سے سلا کر اس کا خوب خیال رکھنے لگی۔ کچھ وقت بعد اس انڈے میں سے چنو منو سا سنہرا کبوتر باہر نکلا۔ مادہ کبوتر نے اسے خوب لاڈ پیار سے پالا اور بڑا کیا۔ ننھے کبوتر کا اب اڑنے کا وقت آ گیا تھا، پر مادہ کبوتر اسے کہیں جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ اس کے لیے کھانے کا انتظام وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک دن مادہ کبوتر کی صحت بگڑ گئی، اسے بخار ہوا، اڑنے کی بھی طاقت نہیں رہی اس میں، اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ اور کوئی چارہ نہ ہونے پر اس نے سنہرے کبوتر کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، میری صحت بہت زیادہ خراب ہے، مجھ میں اڑنے کی بھی طاقت نہیں، تمہارے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتی اور تمہیں بھوکا بھی نہیں رکھ سکتی۔ تمہیں خود جا کر اپنا کھانا لانا ہوگا، ورنہ تم نہیں جی پاؤ گے۔ پر ماں، میں آج تک کبھی اس گھونسلے سے باہر نہیں نکلا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کیسے جانا ہے۔ مادہ کبوتر کچھ نہ کہہ سکی، وہ اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جانے کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے بھی مادہ کبوتر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے باہر گئی اور اپنے بچے کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اپنی ماں کی بگڑی ہوئی حالت پر بھی اسے باہر جانا پڑا، یہ دیکھ کر سنہرے کبوتر کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے معاف کر دو، مجھے خود سے ہی نفرت ہو رہی ہے۔ تمہاری اتنی صحت خراب ہے، تم اڑنے کی حالت میں بھی نہیں۔ میں بھوکا نہ رہوں، اس لیے تم تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی میرے لیے کھانا لائی۔ میں نے آپ کی صحت کی سوچی بھی نہیں۔ اگر میں کہیں نہیں جا پا رہا، کسی کام کا نہیں رہا، تو اس کی وجہ آپ کا حد سے زیادہ لاڈ پیار ہی ہے ماں۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ میری بھی سمجھ میں یہ بات ابھی آئی ہے بیٹا، ایسے ہی رہا تو مستقبل میں تمہارا کیا ہوگا؟ سوچ سوچ کے مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے۔ ماں، جب میرے پنکھ نہیں تھے، میرے لیے تمہارا کھانا لانا تمہاری ذمہ داری تھی، پر اب تو میرے پنکھ ہیں، استعمال نہیں کروں گا اور ایسے ہی گھونسلے میں بیٹھا رہوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب سے کھانا لانے کے لیے میں ہی جایا کروں گا اور تم گھر پر آرام کرو گی۔ بہت بڑھیا بیٹا، کم از کم اس وجہ سے تجھ میں ہمت تو آئی۔ اس دن سے ہر روز سنہرا کبوتر اپنے لیے اور اپنے ماں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے لگا۔ مادہ کبوتر اس بات سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر ماں بہت مطمئن ہوئی۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرنا چاہیے، مگر اتنا بھی نہیں کہ اس سے بچے کسی کام کے نہ رہے، اور اعتماد ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کا پیار بچوں کے لیے آگے بڑھنے کی وجہ ہونی چاہیے۔ یعنی میرے جیسا ہونا چاہیے، ہے نا ماں؟
इसी तरह की सबक आमूज़ वीडियोस और बच्चों की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस पहुंचती रहे।